الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں ہم نے اس بات کے متعلق پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر پیش کیا، جس کے بعد ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو اور اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وجہ اس کی یہ بتائی کہ اے اللہ، یہ جو امانت تو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، نہ اتنا ہمارے اندر سٹیمنا ہے کہ ہم اس امانت کو ایک تو اٹھائیں بھی اور دوسرا اس کے مطابق عمل بھی کریں، لہٰذا ہماری معذرت کو قبول کیا جائے اور ہم سے یہ بار اٹھا لیا جائے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان کو جو کائنات میں سب سے زیادہ کمزور ہے، سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، کائنات میں سب سے زیادہ کمزور ہے لیکن اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے سب سے طاقتور ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ان اصولوں کو، اس امانت کو اٹھا لیا۔ یہ انسان کی صلاحیت ہے اور انسان کی تعریف ہے یہاں پر کہ انسان نے اس چیز کا بار اپنے کندھوں پر لیا جس کو اٹھانے سے زمین و آسمان عاجز آ گئے۔ انسان کی یہاں پر تعریف تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین حقیقت بھی بتلاتے ہیں کہ انہ کان ظلوما جہولا، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ یہ دو باتیں اگر ہم ان کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو یہ ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ انتہائی ظالم بھی ہے اور بہت بڑا جاہل بھی ہے۔ ظلم جو ہے یہ اس کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ بندہ عدل، انصاف اور اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہو، اپنی صلاحیت کا اس کو اعتراف ہو، اس کے اندر طاقت موجود ہو، جو وزن، جو بوجھ، جو بار، جو ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے اس کے متعلق اسے علم ہو، لیکن اس کے بعد بھی یہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ ادا نہ کرے یا اس سے آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ جائے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ یا ظلم کی ایک تعریف ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کا مناسب مقام اور مرتبہ نہ دینا۔ انسان اس لیے ظالم واقع ہوا کہ اس نے یہ دیکھا کہ آسمان جو مجھ سے کئی حصے بڑا ہے، جو طاقت میں مجھ سے بہت آگے ہے، زمین جو اپنی گہرائی میں بہت زیادہ ہے، جس کے اندر بے شمار خزینے دفن کیے جا چکے ہیں، یہ زمین اور آسمان اس بار کو اٹھانے سے انکار کر چکے ہیں، تو کیوں نہ میں آگے بڑھ کر اس بار کو اپنے کندھوں پر اٹھاؤں اور بلند مقام حاصل کر لوں۔ اور یہی ہوا، انسان نے جب اس بار کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف ایک تو یہاں پر فرمائی، دوسرا سورۃ التین کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہمیں قسم ہے انجیر کی، ہمیں زیتون کی قسم ہے، ہمیں طور سینا کی قسم ہے، امانتوں والے شہر مکہ کی قسم ہے، اور قد پر لام کو داخل کر کے قسم کے معنوں میں لا کر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ اس کی تقویم یہ ہے کہ یہ سب سے وزنی چیز کو اپنے کندھے پر لیے کھڑا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یہ ظلم کی تشریح آگے اللہ فرماتے ہیں اس جگہ پر کہ انسان پھر خود ہی جہاں یہ اتنا اچھا تھا، اتنا اعلیٰ اور اونچے مقام والا تھا، تو کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی گئی، اس کے لیے ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے مسخر کر کے اس کی چاکری میں لگا دیا، اور انسان کو صرف یہ حکم دیا کہ تو نے اپنے رب کی چاکری کرنی ہے، تو نے اس کے لیے عبادت کرنی ہے، عبودیت کے مراسم تم نے خود قائم کرنے ہیں،
اور حضرت انسان کو یہ بھی کہا گیا کہ ساری مخلوقات تیرے لیے مسخر کی گئی ہیں، تو اگر کسی کے آگے بھی جھکا تو انسانیت سے گرتے گرتے اسفل سافلین، گندوں میں سے گندگی کی جگہ پر جا گرے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تجھے شیطان نیچے گرائے گا، تجھے جو یہ بلند مقام مل گیا ہے، وہ حسد جو شیطان نے تیرے ساتھ کیا وہ تجھے دبائے گا۔ تو نے دبنا نہیں ہے، تجھے دو نسخے دیتے ہیں کہ ایمان لے اور نیک کام کر لے، دیکھ تجھے کیسی بلندیاں ملتی ہیں۔ انسان اس وقت ظالم بنا جب اس کو پتا تھا کہ اللہ کا یہ مقام ہے، اللہ کا یہ مرتبہ ہے، لیکن جاننے بوجھنے کے بعد بھی اس نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسی اللہ کا حق تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص اپنے بیل کو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے لے کر جا رہا تھا، تو ہل چلانے کے دوران میں اس نے بیل کو مارا، تو بیل آگے سے اس سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا اِنَّا لَمْ نُخْلِقْ لِهَذَا، ہم تمہاری مار پیٹ برداشت کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم تو اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تمہاری خدمت کریں، تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، جو بھی تم ہم سے کام لینا چاہو، جو کام ہم تمہیں دے سکتے ہیں، ہم تو اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات جب ارشاد فرمائی تو صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ بقرۃ تکلم، کیسی اللہ کی تعریف ہے کہ ایک بیل بات کر رہا ہے، انسانی زبان میں بول رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو اس پر میرا بھی ایمان ہے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا بھی اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ چاہے تو کسی بھی چیز کو بلوا سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جہاں بہت سارے فوائد سمجھنے کو ملتے ہیں، وہاں پر یہ بات بڑی واضح معلوم ہوتی ہے کہ ایک جانور، ایک حیوان جانتا ہے کہ اسے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر تو ہم جانتے ہیں پھر ہم ظلم کی اس صفت سے باہر نکل جائیں گے، اور اگر ہم نہیں جانتے تو یہ صفت ہم پر پکی ثابت ہو رہی ہے کہ انسان بڑا ظالم ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس نے امانت تو اپنے کندھوں پر لے لی، لیکن اس کے بعد بھول بیٹھا کہ میں کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ اونچا رہنے کی خواہش، اپنا نام، اپنے آپ کو چمکتا رکھنے کی تمنا، یہ انسان کی ازل سے رہی ہے، ابد تک رہے گی، لیکن یہ تب ہے جب انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو مسخر کر دے۔ یہ اپنی مرضی کے جب قانون بناتا ہے، جب اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ وقت آتا ہے کہ انسان ظالم بن جاتا ہے۔ دوسری بات جو اللہ فرماتے ہیں وہ ہے جہولہ، انسان جاہل بھی بڑا زیادہ ہے۔ جاہل دو معنوں میں آتا ہے، اور بھی اس کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر یہ دو معنوں میں۔ پہلا تو یہ کہ انسان اس کو علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بتلائی ہیں، یہ اس کا حکم ہے، لیکن جاننے بوجھنے کے باوجود بھی یہ پڑھا لکھا جاہل بن رہا ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ نماز نہیں ادا کرنے کا اتنا اجر ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سب کو پتہ ہے۔ سب کو علم ہے کہ اللہ ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور ان باتوں پر اللہ راضی ہوتا ہے، سب کو علم ہے۔ چور چوری سے اس لیے باز نہیں آتا کہ اس کی عادت بن چکی ہے، وگرنہ اس کو بھی پتہ ہے کہ چوری ایک گناہ کا کام ہے۔ ڈاکو کو پتہ ہے ڈاکہ زنی کتنی بدترین علامت ہے انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے کی۔ تو یہ انسان کو پتہ ہے، لیکن جاننے بوجھنے کے بعد یہ جاہل بنا ہوا ہے۔ انسان پتہ ہے، اس بات کا علم ہے اس کے پاس کہ یہ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھتا کیونکہ اس کے پاس ٹائم کی کمی، یہ وقت کی کمی کا شکار ہوا بیٹھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والعصر، پھر ہمیں قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ہی پھر خسارے کے اندر، دھوکے کے اندر، نقصان میں پڑا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پڑھا لکھا جاہل نہ بن، تجھے جو سکھا دیا گیا، جو پڑھا دیا گیا، جو ذمہ داری تیری لگا دی گئی، جو تو نے خود اپنا بار اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اب تجھ پر لازم ہے کہ تو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ذمہ داری ادا کر، کیونکہ اللہ نے تجھے امانت دی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تم پر لازم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ جس کی امانت تمہارے پاس موجود ہے وہ پوری کی پوری اسے واپس لوٹا دو۔
اور امانت کا ایک مفہوم میرا بھائی یہ بھی ہوتا ہے، آپ کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے آپ اس ذمہ داری کو پورا ادا کرنے والے ہوں، وگرنہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جن کو بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں گے، حالانکہ وہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں گے، وہ اس عہدے کا ذرہ بھر پاس نہیں رکھتے ہوں گے۔ جہولن کا دوسرا معنی انسان غصے کا تیز ہے، یہ بدلہ لینے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی برا کرے یہ اپنی انا کی خاطر اس سے بدلہ لے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام کا عمل کیا ملتا ہے؟ بڑا مشہور واقعہ علی رضی اللہ عنہ کی ایک کافر کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، تو لڑتے لڑتے اس کافر نے ان کے چہرے کے اوپر تھوک پھینک دی ہے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ فوراً روک لیا، کہا پہلے میری لڑائی اللہ کے لیے تھی، اب اگر تجھے میں نے مارا تو یہ میری اپنی انا کی لڑائی ہوگی، اس لیے میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ بدلہ لینا انسان کی سرشت کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کانا ظلومن جہولا، ظالم بھی بڑا ہے، جاہل بھی بڑا ہے، غصے کا بھی بڑا تیز ہے، جاننے بوجھنے کے بعد عمل نہیں کرتا، اللہ کو اس کا مناسب مقام نہیں دیتا، اور چاہتا یہ ہے کہ مرتے ہی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، مرتے ہی اس کے ساتھ رحمتوں والے معاملات شروع کر دیے جائے، دنیا میں بھی رب اس سے راضی رہے اور جنتوں کے اندر بھی اس کو داخل کر دیا جائے۔ رہنا یہ امریکہ میں چاہتا ہے، مرنا یہ مدینہ میں چاہتا ہے، اور داخل یہ جنت میں ہونا چاہتا ہے، سانسیں اپنی مرضی کی لینا چاہتا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ امانت اگر دی ہے، تم نے خود اپنے کندھوں پر لی ہے، تو ذہن میں رکھنا اب اس کا انجام کیا ہے؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، کوئی عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ دو رخا ہوا، اس نے اپنے منہ پر کچھ رکھا اور دل میں کچھ رکھا، باطن میں کچھ ظاہر میں کچھ، منافق بن کر رہا، تو اللہ اس کو بھی عذاب دے گا۔ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور جو مشرک ہوا جس نے اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ اپنا سر جھکایا، نظر نیاز کسی اور کے نام کی چڑھائی، قربانی کسی اور کے نام کی دی، کوئی بھی قربانی یا عبادت یا سجدہ یا تعظیمی سجدہ یا کوئی ایون کہ ایک مکھی بھی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر قربان کرنے کی کوشش کی، اللہ کے اسماء میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی الوہیت میں، ربوبیت میں، توحید میں کسی بھی قسم کا اس نے شرک کیا، آسمان اور زمین گناہ کے بھر کر کے لیا، اگر تیرے کاموں کے اندر گناہوں کے اندر شرک نہ ہوا، میری عزت کی قسم تجھے معاف کر دوں گا، لیکن اگر سارے زمین و آسمان تو نیکیوں سے بھر کے لیا اور اگر اس میں شرک کا شائبہ بھی ہوا تو پھر عزت اور جلال کی قسم ہے سب کچھ ضائع کر کے جہنم کے اندر گرایا جائے گا۔ اور پھر کہا والمشرکین والمشرکات، کوئی بھی شرک کرنے والا ہو، وہ چاہے کسی کا بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ نبی کا چچا ہو یا نبی کا والد ہو یا نبی کا اپنا بیٹا کیوں نہ ہو یا نبی کے گھر کی بیوی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے ساتھ وفادار نہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی وفادار نہیں۔ والمشرکین والمشرکات، پھر جو مشرک ہوا، جو اللہ کے در پہ آ کے نہ جھکا، جس نے اللہ کے ساتھ وفا نہ کی، جو اپنی انا کے اندر آ کے اپنے رب کو بھلا بیٹھا، جس نے اپنی امانت کا حق ادا نہ کیا، تو یاد رکھنا تیرا مالک اسے عذاب دے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، لیکن جو جھک گئے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کر چلے گئے، جو نکھر گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جن کی نظریں جھک گئی، جن کے سر جھک گئے، جن کی کمریں جھک گئیں، جو اپنے رب کے لیے اپنے رب کے راستے پہ چل پڑے، جنہوں نے کانٹوں کے اوپر چلنا گوارا کر لیا، جنہوں نے اپنے شکستہ دل کے سامنے اپنے رب کے لیے اپنی بے بسی کو بھی اپنی رب کی رضا جانا، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف بھی کرے گا، اور ایسا معاف کرے گا کہ رب کی ساری رحمتیں ان کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی، وہ پھر خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ اشارہ سب کے لیے ہے، منافق ہو تو باز آ جاؤ، مشرک ہو تو باز آ جاؤ، مومن ہو تو نیک عمل میں آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ تیرا رب بخشنے والا بھی بڑا ہے، رحمتوں والا بھی ہے۔ اور اس سورت کی آخری آیت کا پہلی آیت کے ساتھ بڑی زبردست مناسبت ہے کہ اللہ نے پہلی آیت میں کہا تقوی اختیار کیجئے، نہ کافر کے پیچھے لگنا ہے نہ منافق کے پیچھے لگنا ہے، اور یہاں پر بھی وہی حکم دیا کہ امانت آپ کو دے دی گئی ہے، اب آپ پر لازم یہ ہے آپ اس کا حق ادا کریں، نہیں کریں گے تو منافقوں کا، مشرکوں کا یہ انجام اور مومنین کا یہ انجام۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔